پاکستان میں نیازی ایکسپریس کی بنیاد رکھنے والے اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی میں علیحدگی کس بات پر ہوئی؟ بجاش نیازی کی کمپنی نیازی ایکسپریس 99 اور اعظم خان نیازی کی کمپنی نیازی ایکسپریس پرائیویٹ لمیٹڈ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بجاش خان نیازی، ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس نے آ کے تو پرابلمز کھڑی کرنا شروع کی۔ نیازی 99 محدود ہے، 100 گاڑی ہوگی زیادہ زیادہ۔ نیازی ایکسپریس ایک نام نہیں، ایک پہچان بن چکی ہے ایک کمفرٹ ٹریول کے لیے، اور یہ نیازی ایکسپریس کو آغاز کرنے والے، پاکستان میں شروع کرنے والے فاؤنڈر اعظم خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ تقریباً 27-28 سال پہلے انہوں نے کیسے ایک نیازی ایکسپریس کے نام سے ایک ٹریول کمپنی کی بنیاد رکھی، اور آج جو ہے پاکستان میں بلندیوں پہ چھو رہی ہے، ہر کوئی جو ہے اس کا سفر کرنا پسند کرتا ہے نیازی ایکسپریس کا۔ اور اب 2 نیازی ایکسپریس بھی ہیں، وہ کیسے ہوئے وہ بھی ان سے جانیں گے۔ نیازی ایکسپریس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی؟ 88 میں کچھ معاملات ایسے ہوئے پاکستان میں میرے کہ مجھے ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں جاپان رہا 2 سال۔ 90 میں جب میں واپس آیا، یہاں پہ میں ایک غریب آدمی مجھے ملا، محلے دار تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں پہلے وین چلاتا تھا اور اب میں فارغ ہوں، آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ کے پاس تو پیسے ہوں گے، تو آپ مجھے جو ہے نا ایک وین لے دو، تو میں اس میں سے آپ کو روزانہ 1500-2000 روپیہ دیا کروں گا، اور خود بھی مجھے بھی 1000-1500 بچے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیسی گاڑی لے دوں؟ تو اس نے مجھے بتایا جی 82 ماڈل ہوگی تو اتنے کی ہوگی، 84 ہوگی تو ایسی ہوگی، انجن ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا تو اتنے کی ہوگی۔ بھاؤ تو اس نے جب مجھے بتائے تو میں نے اسے کہا یار یہ کام تو ایک اچھا شو روم والا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو، تو کیسے اتنے ریٹس کو بڑے پرفیکٹلی بتا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں 2-3 سال میں نے شو روم پہ بھی کام کیا، ان کا ڈرائیور بن کے رہا، تو میں سنتا رہتا تھا، مجھے ریٹس کا اندازہ بالکل اسی طرح ہے۔ تو میں نے کہا چھوڑو پھر وین شین کو، پھر شو روم بناتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ایسے چمک سی پڑی ہیں، اس نے کہا جی شو روم بنا دیں پھر تو ہم دنیا میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے اسے ایک شو روم بنا کے دیا۔ مزے کی بات یہ کہ جو اس شو روم کو ہم نے بنایا تو فرسٹ ڈے جو کاسٹ ہماری آئی وہ اسے بنانے اور بورڈ لگانے اور صوفے وغیرہ چیزیں کرانے پر، اے سی وغیرہ لگوائے، تو 40 سے 42 ہزار روپیہ ٹوٹل خرچ ہوا تھا۔ ویری نیکسٹ ڈے جب ہم نے اس کے لیے دعا کی، اوپننگ کی، تو 2-3 گاڑیاں ہماری سیل ہوئیں۔ ان 2 گاڑیاں سیل ہونے میں ہمیں تقریباً 40,000 بچت ہوئی۔ جب اتنے پیسے ایک دم سے واپس آئے تو مجھے ایک وہ حوصلہ سا ہوا کہ پھر میں نے وہ 2000 تک وہ کام بھی جاری رکھا شو روم والا۔ اچھا، یہ ایک شروعات تھی ٹرانسپورٹ کے لوگوں سے ملنے ملانے کی۔ میری گاڑیاں جب زیادہ ہوتی تھیں تو میں خریدتے تھے، ہم بیچتے تھے، تو جب زیادہ ہوتی تھی تو ہم ان اڈوں سے یا ان روٹس پر چلاتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، اور گاڑیاں کھڑی بھی نہیں رہتی تھیں۔ کچھ ملازمین بھی ہمارے بڑھتے گئے، ڈرائیور جو ایکسٹرا ہم 5-7 رکھتے تھے تو وہ گاڑیاں چلاتے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 15-20 تک یہ ریشو چلی گئی کہ ہماری ایک دن میں گاڑیاں 15-20 چل رہی ہوتی تھیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ایک وابستگی بنتی گئی، اڈوں والوں سے معلومات چلتی رہیں۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ گاڑیاں تو میں بناتا رہوں، مجھے ایک اڈا بنانا چاہیے، اپنا ایک ٹرانسپورٹ ٹرمینل بنانا چاہیے جو لوگوں سے زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو۔ قدرتی طور پہ شوق بھی تھا۔ وہاں جاپان میں میں بس اڈوں کو دیکھتا تھا تو آرام سے سائٹ پہ بیٹھ کے تو ان کی ورکنگ دیکھتا تھا، کیسے وہ اتنی شفاف سی صاف سی ورکنگ کرتے تھے، تو وہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں۔ یہاں پہ آ کے ہم نے پھر اس کو بنانا شروع کیا۔ سن 2000 میں ہمارا لائسنس باقاعدہ ہوا، لیکن ٹرانسپورٹ جو ہے 98 سے ایک کمپنی کی بنیاد اور نام اور یہ چیزیں کرا کے ہم نے گراؤنڈ کیا۔ 8 فٹ گہرا ہمارا پلاٹ تھا جس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ اس کو میں نے آگے 4-5 کنال کو مٹی وغیرہ ڈال کے اور اس کو سیٹ کیا تھا، اور 2-4 کمرے بنا کے واش روم وغیرہ، تو ایک اڈے کی شیپ دی تھی۔ لیکن وہ 2-3 سال ہم اس طرح چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے بلڈنگ بنائی، باقاعدہ نقشے کے مطابق اس کو ایک کمپنی کی شکل دے دی۔ جب ہم کمپنی بنا رہے تھے تو میرے چچا ہیں شعیب خان صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اڈا بنا رہے ہو تو آپ بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا، تو مناسب ہے کہ آپ اپنے قریبی جو آپ کے ریلیٹیو ہیں، وہ میرے کزن تھے، ان کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کر لو۔ میں نے کہا وہ بچے ہیں ابھی تو وہ کام میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، جب بڑا ہو جائے گا تو کام کرنے لگے گا۔ تو ہم نے اسے اپنے ساتھ اس کا نام بھی رکھ لیا۔ کچھ عرصہ گزرا اس طرح۔ 10 سال بعد وہ آنا شروع ہوا آفس، تقریباً 2007-8-9 میں۔ آپ بجاش خان نیازی صاحب کی بات کریں؟ جی، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس نے آ کے تو پھر ہمارے ساتھ تھوڑی سی
प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू की। हमें प्रॉब्लम्स आती गई तो फिर हमने एक बैठ के फैसला किया 2010 में कि भाई अब हम मज़ीद इकट्ठा ना चलें, आपको हम अलहदा कर देते हैं, जो हमने बिज़नेस बनाया है आधा आप ले लो, रेस्ट करो, एंजॉय करो अपने काम को। आधा हमने बांट के उसे दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम खड़ी करता रहा। 2013 में बाकायदा तौर पे हम अलहदा हो गए। उसके बाद से वो अपना काम कर रहे हैं और मेरी कंपनी नियाज़ी एक्सप्रेस है प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं रन करता हूँ और मैं बहुत सारे शहरों में मेरे टर्मिनल हैं और मैं समझता हूँ कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। और आवाम की असल मकसद तो है सर्विसेज देना, तो कार्गो सिस्टम भी हमारा बड़ा मरबूत किस्म का चल रहा है और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया है और आज ये कंपनी पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही है। नियाज़ी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि आपकी कंपनी है, जो कि एक सबसे पहली भी है, अब नियाज़ी एक्सप्रेस 99 भी है, दो हैं, दोनों एक साथ हैं, तो मुझे बताइएगा दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, वो मेरा छोटा भाई, मेरा कज़न है। सर्विस के लिहाज से भी बताता हूँ कि उसने मुझे कहा कि मैं नियाज़ी एक्सप्रेस नाम इसी तरह रखना चाहूँगा। मैंने कहा अपनी शनाख्त अलहदा से बनाओ, तो उसने 99 अपनी शनाख्त बना ली, तो वो अब उस नाम से काम कर रहा है। वो अच्छी सर्विस देगा तो लोग उसके साथ सफ़र करेंगे। अगर मेरी सर्विस ज़्यादा अच्छी होगी, मकसद तो सर्विस देना है और अच्छे सर्विस देने वाले लोगों के साथ लोग जुड़ते जाते हैं। ज़राए की बहुतात हो, अवेलेबिलिटी हो, तो ये पूरे पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 पर हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी। और फिर इसके बाद जो मेरा ख्याल है ट्रेन का और एयरलाइन बनाने का, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन उम्र थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको अचीव करें। मुल्क की हालात अच्छे हों तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। सर, नियाज़ी एक्सप्रेस 99 के जो चेयरमैन है बजाज खान नियाज़ी, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी आपके साथ जिस वजह से आपने उसी नाम से ही लगा? नहीं, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। ये प्लॉट था, जो इस प्लॉट को लाइसेंस मिला था जो कि मैंने लिया था, उसके बाद इनका नाम शामिल किया था साथ, तो ये नियाज़ी फ्लाइंग कोच सर्विस के नाम से लाइसेंस लिया था। नियाज़ी एक्सप्रेस कंपनी मैंने बाद में बनाई थी। शहर में मैंने बहुत सारी बसें चलाई थी नियाज़ी एक्सप्रेस के नाम से, उस वक्त ये नियाज़ी एक्सप्रेस नाम रखा गया। ये तो ऐसे ही हम आपस में मजाक में कहते हैं कि जैसे किसी का नाम जमाल होता है और हम गुड्डू पप्पू कहते हैं, तो ये एक नियाज़ी एक्सप्रेस उसका निक नेम है। उनका जो है ना वो महदूद है, बिल्कुल थोड़ा सा है, एक यही टर्मिनल है, इससे आगे वो नहीं जा सके। मेरे वो बहुत सारे शहरों में, तकरीबन मेन तमाम शहरों में मेरे टर्मिनल मौजूद हैं। दोनों में से आप किसको ज़्यादा कामयाब दिखते हैं? नियाज़ी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा कामयाब है या नियाज़ी एक्सप्रेस 99? नियाज़ी एक्सप्रेस बहुत आगे है, नियाज़ी 99 महदूद है। थोड़ी सी गाड़ियाँ सिर्फ लाहौर से चलती हैं। मेरी गाड़ियाँ लाहौर से भी चलती हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ, कोयटा, कराची और पिंडी और मनसेरा, थाकोट, नारान तक, और इधर चिश्तियाँ, भावलपुर, झंग, भक्कर, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, सरगोधा, सियालकोट, चूनिया साइड, बखर जाती हैं, सखर जाती हैं, लाड़काना जाती हैं। उन शहरों से फिर जिग जैग हो रही हैं, जैसे भावलपुर से पिंडी जा रही हैं, भावलपुर से कराची जा रही हैं, भावलपुर से कोयटा जा रही है। इसी तरह DI खान से जो चकवाल कोई जा रही है, कोई लाहौर आ रही है, कोई अपना भावलपुर की तरफ जा रही है। तो ये जिग जैग जो होती है ना, ये तकरीबन 3500 गाड़ी बनती है। जो नियाज़ी एक्सप्रेस 99 है, उसकी सिर्फ महदूद सी गाड़ी हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल वो 50-100 गाड़ी होगी ज़्यादा जो वो रन कर रहे हैं। शेयर्स का कोई मसला था? नो, कोई ऐसा मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस इख्तियारात, प्रॉब्लम्स, नाराज़ होना, झगड़ना, मतलब इंडिपेंडेंट चाह रहे थे? मुश्किल फील कर रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। उनको भी आज़ादी होनी चाहिए थी, ये मैं जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो जुड़ा हुआ बंदा डिस्टर्ब होने लगे या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे, उसको भी कंफर्ट जोन दिया जाए, वो भी अपने फैसले खुद से करे। अच्छा, इस वक्त जो उनको मसाइल का सामना है, जिसके बारे में आपने वीडियो भी बनाई थी कि पुलिस के साथ उनका क्लैश चल रहा है, आपका तो नहीं कोई क्लैश हुआ पुलिस के साथ? हाँ, देखिए, पुलिस एक दिन पहले हमारे टर्मिनल पे आई। पुलिस ने इसी तरह बंदे बाहर निकाले, उनको कहा क्यों नहीं एंट्रियाँ कर रहे, डालो गाड़ी में, ये वो। तो मुझे मैनेजर ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे मसला है। तो मैंने मैनेजर को कहा कि इनके साथ अच्छी तरीके से बात करो और इन्हें कूल डाउन करके भेजो। फिर मेरी बात भी हुई, तो मैंने भी उन्हें ऑफिसर साहब को कहा कि जी मेहरबानी करें, आप जाएँ, हम आपके ऑफिस में आके वहाँ बैठ के तो मामला देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मामला हल हो गया। शाम को लड़के गए, उन्होंने सीखा, समझा, ऐसे ऐसे एंट्रियाँ करनी है, और फिर मैंने भी बात की और बात ख़त्म हो गई। इनके टर्मिनल पे जब आए, उन्होंने जो रूटीन वाइज लड़कों को बुलाया। ये पुलिस थोड़ा सा वो होता है ना, अंदाज होता है,
وہ انہوں نے اپنا کرنے کی کوشش کی تو یہ اوپر ان کے پریشرائز ہو گیا. انہیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں بڑے اچھے طریقے سے اپنے مینیجرز کے ذریعے یا انہیں بلاتے, انہیں چائے شائے پلاتے, بٹھا کے بات کرتے اچھے طریقے سے. ہمارا کام نہیں ہے لڑنا جھگڑنا اکڑنا. جو عاجزی میں آپ کی اڑان ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوگی. آپ کے بھی نیازی ایکسپریس پہ آئی تھی پولیس, آپ بھی ویڈیو بنوا لیتے, ویڈیو کیوں نہیں بنا سکے آپ؟ نہیں, مناسب نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم فقیر لوگ ہیں, بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کو سمجھ آتی ہے اور وہ ہماری بات مانتا ہے. ٹرانسپورٹ کے محکمے میں نیازی ایکسپریس پرائیویٹ لمیٹڈ میں آپ کی کمپنی کی بات کروں گا, کتنی جدت آ چکی ہے, بسوں میں کتنی زیادہ جو ہے تبدیلیاں آ چکی ہیں. دیکھو, میں نے جب پہلی بس لی تھی اس وقت اے سی بس 40 لاکھ روپے کی تھی. ہینو بس ہوتی تھی سن 2000 کی, اور اس سے پہلے جو کوسٹر تھی, ٹویٹا کوسٹر, وہ اے سی والی ہوتی تھی اور ہائیسٹ نان اے سی ہوتی تھی. اس ٹائپ کی گاڑیاں ہوتی تھی. جاپانی گاڑیاں آئیں, نشی ان کو بولتے تھے, ہم ہینو اس ٹائپ کی ہوتی تھی لیکن نشی بولتے تھے, تو وہ بڑی کمفرٹیبل گاڑیاں تھیں. اس کے بعد آئیں کورین گاڑیاں آئیں, ڈائیوو وغیرہ, اور اس کے بعد چائنا کی آ گئیں, یو ٹانگ اور سن لانگ اور ہائیگر وغیرہ. اب دنیا ترقی کرتے کرتے پھر ایک ٹائم آیا کہ چائنا کی بسیں ہم نے روک دی, خریدنا چھوڑ دی, کیونکہ یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھیں. ہر 2-3 سال بعد یہ خراب کر رہی تھی. چائنا والوں نے ہمیں بلایا, چائنا ہم گئے 40 لوگ اپنی پوری یونین کے. وہاں جا کے ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کی کیا کیا چیزیں خراب ہیں, ہمیں یہ ٹھیک کر کے دو گے, یہ ہنگری کی ڈالو, یہ اٹلی کی ڈالو, یہ فلاں چیز ایسی ڈالو, تو ہم آپ سے گاڑیاں لیں گے. پھر انہوں نے وہ چیزیں ہمیں ڈال کے سیٹ کر کے دیں, اور پھر اپ گریڈ ہونے کے بعد وہی بسیں آپ کے سامنے یہ یو ٹانگ چل رہی ہیں. نیازی ایکسپریس پرائیویٹ لمیٹڈ کی کتنی بسیں چل رہی ہیں پورے پاکستان میں؟ تقریباً میرے ساتھ 3500 گاڑیاں منسلک ہیں. اس میں سے جو میری ذاتی ہیں وہ تقریباً میری 150 کے قریب ہوں گی. تو یہاں پہ کبھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی مسافروں کو کہ انہوں نے پتہ نہیں چلتا 99 میں جاتے ہیں یا نیازی ایکسپریس میں جاتے ہیں, کوئی ایسی کنفیوژن دیکھنے میں آئی ہو؟ کنفیوژن تب ہوتی جب ایک ٹرمینل یہاں ہوتا, 1-2 کلومیٹر سائڈ پہ ہوتا, پھر لوگوں کو ہوتا کہ ہم نے کس جگہ جانا ہے. اب جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پھر ایک بندے نے ملتان جانا ہے, وہ میرے پاس بھی گاڑی جا رہی ہے, مسافر بڑا سمجھدار ہے, مسافر چیک کرتا ہے کہ کس کی گاڑی اچھی ہے, جس کی گاڑی اچھی ہوگی وہ مسافر وہاں سے ٹکٹ لے لے گا. جس طرح ابھی پولیس آئی تھی ریسنٹلی آپ کی چیکنگ کرنے کے لیے کہ کتنے مسافروں کو بک کیا جا رہا ہے ایک شناختی کارڈ پہ, اس کے علاوہ کبھی کوئی اور مسئلے آئے ہیں, بند کر دیا ہو, سیل کر دیا؟ پرابلمز کچھ غلط کریں گے تب آئیں گے. سیاسی معاملات میں کچھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی, ہماری بھی ایفیلیشنز ہوتی ہیں سم ٹائم. کسی کی پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کا کاروبار کو روک دینا یہ ناانصافی ہے. ایئر لائن جو ہے وہ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ کس جگہ پہ ہونی چاہیے, کس طرح کی ایئر لائن ہوگی آپ کی, اور اس کا نام بھی کیا نیازی ایکسپریس رکھیں گے؟ نام رکھنے میں ہمیں کچھ سوچنا ہوگا اس پر. ہمارے اگلے لوگ ہیں, اگلی نسل ہے, ان کا بھی نظریات ہمیں لینے ہوں گے. وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں, اس کے لیے وہ سول ایویشن اور جو ورکنگ ہوتی ہے وہ ساری ان لوگوں نے کر رکھی ہے. جہاں سے لیز پر جہاز ملتے ہیں وہ بھی ہم نے ورکنگ کر لی ہے. اب یہ ساری جو ورکنگ ہے ایک دن ہم بیٹھیں گے اور اس کو پھر نام بھی چوز کر کے اس کا رکھ دیں گے. آگے سول ایویشن سے ہم نے روٹ لینے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے 10 جہاز ہیں, تو آپ نے ہمیں لاہور سے کراچی یا لاہور سے دبئی یا لاہور سے امریکہ یا کینیڈا یا جیسے بھی وہ ہم روٹ ان کے روٹس میں سے چوز کر لیں گے ٹائم. تو بس اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کا ایئر لائن کا پلان کیا ہے, ڈومیسٹک ہے یا انٹرنیشنل؟ میں ڈومیسٹک کے ساتھ انٹرنیشنل بھی رکھوں گا. میں یہ چاہوں گا کہ میرا جہاز ایک دن ادھر سے جائے, اس دن ہی سیم ڈے واپس آ جائے. اس کے بعد پھر یہ کروں گا کہ ایک جہاز میرا ادھر سے جائے, دوسرا جہاز ادھر سے واپس آ رہا ہو. اس طرح آہستہ آہستہ گریجولی بڑھائیں گے کام کو. اگر کیپیسٹی ہے 250 مسافر کی اور 150 مسافر آ رہا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جہاز ون سائیڈڈ سے اتنا کما لیتا ہے, جو اس کو فیول وغیرہ سارا کوئی ایویشن کے خرچے سارے دلا کے کورڈ ہو جاتے ہیں. باقی ساری سیونگ ہے. تھوڑا کرایہ رکھ کے لوگوں کو آسان سہولت دیں گے. بس پہ آپ جاتے ہو 5 سے 6 ہزار میں, تو جہاز میں آپ کو اگر جانا ہے تو اس کو آپ 4 گنا پہ کر لو. کتنا بنے گا؟ 20,000 یا 25,000 سے زیادہ کرایہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بھی بچت ہے. میں نے کاسٹ ساری نکالی ہے جہاز کی, یہ فیول کی سارے خرچوں کے بعد بھی سیونگ آتی ہے 25,000 کرایہ رکھ کے بھی.